لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات صدق اللہ العظیم۔ غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرنے کے لیے جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ غیر مسلموں کو اسلام کا تعارف کرائیں تو ان کا سب سے پہلے جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سوالات کریں گے، جو اعتراضات اسلام پر کریں گے، ان اعتراضات کے ہم جوابات کیا دیں۔ انہی اعتراضات کے جواب دینے کے لیے سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ آج ہم چند اصولی باتوں پر بحث کریں گے اور انشاءاللہ پھر بعد میں یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اعتراضات کے جواب دینے میں جس پہلی بات کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام پر اعتراض کرتا ہے تو اعتراض سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ جو دعوت کے کام میں نئے لوگ شامل ہوتے ہیں وہ اعتراض کا نام سنتے ہی گھبرا جاتے ہیں، اعتراض کرتے ہی گھبرا جاتے ہیں، تو اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ آپ گھبرائیں، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی فکریں پائی جاتی ہیں، جتنے بھی افکار ہیں، تمام کی تمام افکار پر جو ہے اعتراضات کیے گئے، سوالات اٹھائے گئے اور انہیں ان کے بارہا جوابات دینے پڑے۔ تو گھبرانا نہیں چاہیے اعتراض کرنے سے اور اعتراض کرنے والے سے، یہ بہت اہم بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی مدعو سے ملاقات کے لیے جائیں تو مدعو کو پہلی ہی ملاقات میں اس کے اعتراضات کے جوابات نہ دیں، پہلے اپنا پیغام اس تک پہنچائیں، توحید، رسالت، آخرت اور قرآن کے بارے میں اس کو بتائیں، اور آخرت میں کیسے کامیابی ملے گی اور ہمیں ایک اللہ پر یقین رکھنا چاہیے اس کے بارے میں اس کو بتلائیں۔ اگر ہم اس کے اعتراض کا جواب دینا شروع کر دیں گے پہلی ہی نشست میں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر ایک مناظرے کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، وہ اعتراض کرتا جائے گا، آپ جوابات دیتے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس تک پیغام پہنچائیں۔ بہت دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب اعتراض کرنے والے کے سامنے اسلام کا پیغام رکھا گیا تو اس نے اعتراض ہی بند کر دیے، اعتراضات ہی اس کے ختم ہو گئے۔ تو ہمیں پہلے پیغام دینا چاہیے اور بعد کی نشستیں جو ہم مدعو کے ساتھ رکھیں، جو اس سے ہم بات چیت جاری رکھیں، اس میں اس کے اعتراضات کے جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 3، اعتراض کرنے کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ اعتراض کرنے والا معترض جو ہوتا ہے وہ دو مقاصد سے اعتراض کرتا ہے۔ پہلا مقصد ہوتا ہے وہ برائے تفہیم، وہ بات سمجھنا چاہتا ہے، بات سمجھنا چاہتا ہے یقیناً، اور وہ سچا طالب ہوتا ہے ہدایت کا، اس کے ذہن میں سچے سوالات ہوتے ہیں اور ان کو وہ حل کر کر اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے۔ تو بعض لوگ تو اس لیے سوال کرتے ہیں اور بعض لوگ سوال کرتے ہیں صرف برائے اعتراض۔ عام طور سے ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جو آریہ سماج سے جڑے ہوئے ہیں۔ آریہ سماج سے جو جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور سے جو سوالات کرتے ہیں وہ برائے اعتراضات کرتے ہیں۔ پچھلے 150-200 سالوں تک ان لوگوں کو جوابات دیے جا رہے ہیں اور مختلف انداز میں نئے پیرائے سے، نئے اسالیب سے ان کو جوابات دیے جا چکے ہیں، لیکن پھر وہ وہی اعتراضات بالکل ایسے اٹھاتے ہیں، ایسے کرتے ہیں گویا کہ وہ اعتراض پہلی دفعہ کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اعتراض کرنے والا وہ سچا طالب ہے یا صرف برائے اعتراض کر رہا ہے۔ تو اس کا بھی جو ہے ایک داعی کی ذمہ داری ہے وہ اس بات کو سمجھے۔ نمبر 4، اعتراض کا جواب جو ہے مسکت ہونا چاہیے، نہ کہ دندان شکن۔ دیکھیے دونوں ایک ہی بات ہے۔ آپ کسی کو اس طرح جواب دیں کہ اس کے سارے اشکالات ختم ہو جائیں، اس کو آپ دندان شکن بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو آپ مسکت بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مسکت جوابات دیے، لیکن ہمیں ماحول جو ہے محبت کا بنانا ہے، مناظرے کا نہیں بنانا ہے۔ تو جب محبت کی بات ہوتی ہے تو وہاں سوال جوابات ایسے ہوں کہ سوالات ختم ہو جائیں،
وہاں پر اعتراض کرنے والے کی بے عزتی مطلوب نہ ہو، اس کی عزت پامال کرنا ہمارا مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ تو جوابات مسکت ہوں، دندانہ شکن نہ ہوں۔ نمبر 5، اعتراض کرنے والے کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر اعتراض کا جواب دیں۔ اعتراض کرنے والے 3 طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ پہلا طبقہ وہ ہے جو مذہبی مانے جاتے ہیں، جو مذہبی ہیں، جو اپنے مذہب کے پیروکار ہیں اور ان کے مذہب میں جو تعلیم دی گئی ہے اس تعلیم پر وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جواب دینے کا طریقہ بالکل الگ ہوتا ہے، ان کو ان کی مذہبی کتابوں سے آپ کو سمجھانا ہوگا۔ دوسرے طریقے کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ملحد ہوتے ہیں، جو کسی طرح کی کوئی کتاب نہیں مانتے، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے آپ ان کو سمجھائیں گے تو بات ان کی سمجھ میں آتی ہے، ورنہ وہ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوں گے، تو ان کو ان کی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو فلسفی ہوتے ہیں، جو عقل کو ترجیح دیتے ہیں، تو ان کے سامنے ہمیں عقلی دلائل رکھنے پڑیں گے، عقلی جوابات رکھنے پڑیں گے، تبھی وہ ہماری بات سمجھیں گے، تبھی وہ ہماری جوابات سے مطمئن ہوں گے۔ تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھیں کہ اعتراض کرنے والے کی ذہنیت کیسی ہے اور اس کے مطابق ہم جوابات دیں۔ نمبر 6 یہ ہے کہ سوال اور جواب، جب آپ جواب دیں اور سامنے والا جب سوال کرے تو اس وقت مناظرے کے حالات پیدا نہیں ہونے چاہیے، نفرت کا ماحول پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کا گریباں پکڑے اور آپ اس کی گریباں پکڑے، اور وہ آپ سے نفرت کرنے لگے اور آپ اسے نفرت کرنے لگے۔ تو مناظرے کا ماحول نہیں ہونا چاہیے، پیار سے، محبت سے اس کو برداشت کر کے اس کی باتوں کا جواب دیں گے تو انشاءاللہ یہ اس کو جواب بھی پہنچے گا اور ہمارے اخلاق سے اور مزید متاثر ہو کر وہ جو ہے اسلام کی طرف راغب ہوگا۔ 7ویں بات یہ ہے کہ اعتراض کا جواب دینے کے بعد بھی معترض سے ملاقات جاری رکھیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جواب دینے کے بعد ہمیں معترض کو وقت دینا ہوتا ہے کہ آپ کے جو اعتراضات تھے ان کا جواب ہم نے یہ دیے، اگر آپ کو اس پر مزید کچھ سوالات کرنے ہیں، مزید کچھ باتیں آپ کو کہنی ہیں تو آپ وہ باتیں ہم سے بتائیں، انشاءاللہ ہم ان کو بھی حل کریں گے۔ تو ملاقاتیں جاری رکھیں اس کے سامنے اور اس سے بات چیت کرتے رہیں، اس سے تعلق رکھیں، اس کے پاس آنا جانا اور بات چیت ہونی چاہیے۔ تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے ورنہ آپ کے جوابات سے بے فائدہ ہو جائیں گے۔ نمبر 8، معترض کے لیے دعا بھی کریں۔ جب آپ نے کسی معترض کو اس کا جواب دے دیا، اس کو آپ نے مطمئن کر دیا، تو پھر آپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ معترض کے لیے دعا بھی کریں۔ دعا بڑا ذریعہ ہے، یہ سنت رسول ہے اور قرآن نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، تو ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم سوال کرنے والے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سوالات کو ختم کریں اور اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان کی طرف راغب کرے اور اس کو ایمان سے سرفراز کرے۔ نمبر 9، اعتراض کا جب جواب دیں تو جواب دیتے وقت 2 باتوں کا خیال رکھیں۔ جواب دینے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے تحقیقی جواب۔ تحقیقی جواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے نے کوئی اعتراض کیا تو آپ اس کے اعتراض کا جواب نقلی اور عقلی دلائل سے اس کے اعتراض کو رفع کر دیں۔ اپنی دلائل کے بنیاد پر آپ اس کے سامنے اپنی بات رکھیں، اس کے سارے اشکالات آپ ختم کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے جواب دینے کا الزامی جواب۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے الزامی جواب کہ آپ اس کے اعتراض پر اعتراض کر لیں، آپ اس کے اعتراض پر کوئی اعتراض کر لیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ سامنے والا جو ہوتا ہے وہ پھر غور کرتا ہے کہ واقعی یار یہ بات تو صحیح ہے۔ بعض دفعہ الزامی جواب کام آتا ہے، بعض دفعہ تحقیقی جواب کام آتا ہے، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں کب تحقیقی جواب دینا ہے، کب الزامی جواب ہمیں غیر مسلم کے سامنے رکھنا ہے۔ نمبر 10 اور آخری بات یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی غیر مسلم سوال کرے تو سوال کرنے والے کو آپ یہ بات سمجھائیں کہ سوال کرنے میں 1 جملہ یا 2 جملے لگتے ہیں۔ سوال کرنے والے کو 1 جملے یا 2 جملے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی غیر مسلم کہے کہ مسلمان 4 شادیاں کیوں کرتے ہیں تو یہ بات 1 جملے میں پوری ہو گئی۔ مسلمان جو ہے 3 طلاق کیوں دے دیتے ہیں تو یہ 1 جملے میں بات پوری ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا جو جواب ہے وہ 1 جملے اور 2 جملے میں نہیں ہے، اس کا جواب آپ کو
بعض دفعہ گھنٹوں میں دینا پڑے گا، بعض دفعہ آپ کو 10 منٹ 15 منٹ اور آدھے گھنٹے میں اس کا آپ جواب دیں گے، اور بعض دفعہ آپ اسے کتاب دیں گے کہ بھئی کتاب کا مطالعہ کیجئے، آپ کے اعتراض کا جواب اس کتاب میں موجود ہے۔ تو سوال کرنا ایک چند جملوں کا کام ہے اور اس کا جواب دینا ایک بڑا کام ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو خود ہندوؤں کی کتابوں سے دوں۔ اگر آپ کسی غیر مسلم سے سوال یہ کریں کہ بھائی نیوگ پرتھا کیا ہے، یہ نیوگ ایک پرتھا ہے غیر مسلموں کے یہاں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت کو لڑکا پیدا نہیں ہوتا ہے تو وہ عورت دوسرے مردوں کے ساتھ تعلق بنا سکتی ہے تاکہ اس کے یہاں لڑکا پیدا ہو۔ تو آپ نے سوال کیا غیر مسلم سے کہ بھئی نیوگ پرتھا کیا ہے، ایسا کیوں چلتا ہے؟ تو سوال آپ نے ایک جملے میں کر لیا، لیکن جب وہ آپ کو جواب دینے پر آئے گا وہ غیر مسلم، تو اس کو پھر گھنٹوں لگیں گے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ اس کے جواب سے مطمئن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن ایک سوال پر آپ نے سوال قائم کیا، تو سوال بعض دفعہ کیا ہوتے ہیں بہت مختصر ہوتا ہے لیکن جواب اس کا بہت طویل ہوتا ہے۔ بس یہی چند باتیں تھیں۔ اگر ہم ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم احسن طریقے سے اپنے غیر مسلم بھائیوں کے سوالات کا جوابات دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔